بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بنیادی موضوعات میں سے ایک اہم موضوع عبادات کا ہے۔ قرآن مجید میں عبادت کو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننا اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ دینا ہو یا اچھے اخلاق اپنانا ہو۔ اور عبادت کا مقصد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اہم عبادات میں سے سب سے پہلا نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو برے کاموں سے بچاتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے۔ نماز کے بعد اہم عبادت روزہ ہے، اور روزہ انسان میں صبر اور تقوی پیدا کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے بعد عبادات میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور غریبوں کی مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لو تاکہ تم اس کے ذریعے سے انہیں پاک اور صاف کر دو۔ اور ایک اہم عبادت حج کا بھی ہے۔ حج مسلمانوں میں بھائی چارہ اور مساوات، برابری پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ عبادت سے دل کو سکون ملتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں اور انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ عبادت انسان کو نظم و ضبط، ڈسپلن سکھاتی ہے اور اللہ پر کامل یقین پیدا کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق عبادات انسان کی زندگی کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص سچے دل سے عبادت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہے کہ اپنی عبادات کو خلوص اور پابندی کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔